یہ ایک صاحب ہے مرزا انجینئر، جو ان سے کیا پرابلم کیا آپ کی، میں نے جب بھی دیکھی نا آپ بڑے غصے میں کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں نا مرزا صاحب جو ہیں ان کا بھی ایجنڈا تو اسلام ہی ہے، آپ کا بھی یہی ہے. جو بندہ بنیادی طور کے اوپر اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اس کا ایجنڈا، اس کے نظریات تو اسلام کی پرموشن ایسے ہی ہے نا، آپ کا بھی یہی ہے. بے شک جو ہمیں سب آپ دونوں کا یہی نظر آ رہا ہے. تو پھر جب آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اتنی اونچی آواز میں اتنی شدت کے ساتھ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی دین کا فائدہ ہوتا ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے، میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے. بالکل درست بات، اس سے آپ تو کی نقصان ہوتا ہے. چاہیے سوال تو آ سکتا ہے ذہن میں. جو لوگ آپ لوگوں کی باتیں سن کے قریب آ رہے تھے وہ کہتے ہیں یار اگر اسلام کا یہ چہرہ ہے کہ جس شدت سے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، بھائی اختلافات ہو سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے؟ اب فاروق بھائی آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. جو بات آپ نے مقدمہ باندھا ہے کتنا خوبصورت ہے. میرا کوئی اس کا شخصی اختلاف ہے یا میری کوئی اس کی جائیداد کا جھگڑا ہے یا میری اس کی کوئی وراثت کی لڑائی ہے، میرے اس کے نظریات کا اختلاف ہے. نظریات کا اختلاف آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتے ہیں. مثلا میرا سب سے پہلا جو اس کے ساتھ اختلاف ہے وہ، چونکہ ہم دباچہ بھی باندھ چکے ہیں، ہمارا انٹرویو شروع اس بات پہ ہوا، جو اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، غلطی سے پاک نہیں تھے، لیکن مغفور عن الخطا تھے کہ ان کی غلطیاں رب نے معاف کر دی تھی. معصوم نہیں تھے، غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہوں، اور مرزا جہلمی اس سے راضی نہ ہو تو اسلام کو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ نے مرزا کے ساتھ کیا کہا ہے؟ مرزا جہلمی. اچھا، مرزا جہلمی اگر اس سے راضی نہ ہو تو اس سے اسلام کو کیا فرق پڑے گا؟ مثلا میں سب جو بنیادی اختلاف ہے، آپ نے بنیادی بڑی باتیں پوچھی ہے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، کوئی بھی اہل سنت کا شخص کسی صحابی کو اگر بے ایمان کے یا معاذ اللہ جہنمی کے یا ان کو گمراہ کہے، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں. تو مرزا جہلمی صاحب برملا ایک حدیث ہے 28/12 بخاری شریف کی، اس کی تشریح کے اندر وہ حدیث یہ ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مرزا جہلمی صاحب کی آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا لیں، وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ جو جہنم کی طرف بلانے والا وہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا، وہ امی عائشہ کا تھا، وہ طلحہ و زبیر کا تھا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا سیدہ عائشہ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے؟ کیا طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ جنتی نہیں ہے؟ کیا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ام حرام بنت ملحان کی صحیح حدیث نہیں ہے کہ یہ لشکر پورے کا پورا جنتی ہے، بحری بیڑا اس کے سربراہ امیر معاویہ؟